सूरत माइदा की आयत नंबर 107 और 108 का तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह आपके साथ बयान करूँगी। ये वही वाला टॉपिक है कि जो मौत के करीब हो या सफ़र में हो तो वो इंसान किसी को वसीयत कर जाए, वही वाला टॉपिक अभी चल रहा है। तो ये मज़ीद क्लियर जो है ना वो ये आयत के तर्जुमे से ही आपको ज़ाहिर हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन उसिरा अला अन्नहु मुस्तहक्का इस्मन फ़आखरानि यकुमानि मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक्का अलैहिमुल औलायानि फ़युक़सिमानि बिल्लाहि ला शहादातुना अहक्कु मिन शहादातिहिमा वमा अतदैना इन्ना इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन ज़ालिका अदना अन यअतु बिशहादति अला वजहिहा औ यख़ाफ़ू अन तुरद्दु अयमानुम बअदा अयमानिहिम वत्तक़ुल्लाह वस्मअू वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। फिर अगर पता चले कि वो दोनों गवाह सजावार हुए हैं किसी गुनाह के तो और खड़े हो जाएं इनकी जगह उनमें से जिनका हक ज़ाया किया है पहले गवाहों ने, और ये नए दो गवाह कसम उठाएं अल्लाह की कि हमारी गवाही ज़्यादा ठीक है इन दो की गवाही से और हमने हद से तजावुज़ नहीं किया। अगर हम ऐसा करें तो बेशक इस वक्त हम जालिमों में शुमार होंगे। ये तरीका ज़्यादा करीब है कि गवाह दिया करें गवाही जैसा कि चाहिए या खौफ करें इस बात का कि लौटाई जाएंगी कस्में मैयत के वारिसों की तरफ इनकी कस्मों के बाद, और डरते रहो अल्लाह से और सुनो उसका हुक्म, और अल्लाह ताला हदायत नहीं देता फासिक कौम को यानी नफरमान कौम को। देखिए ये अभी वही वाला टॉपिक चल रहा है और तर्जुमे से ही सारा कुछ क्लियर है। यानी अगर किसी सूरत में अगर मतलब यहूदी या नसरानी यहूद नसारा में से कोई बंदा अगर वो गवाही के लिए उठता है, गवाही देता है, या वो मतवफ़ी ऐसे बंदे को ही गवाह बना के उनको कोई वसीयत कर देता है कि ये सामान मेरे अहलो अयाल को पहुंचा दो, या कोई लाइक आजकल के ज़माने के लिहाज से अगर कोई चिट बना के देता है वो, तो अगर तो वो गैर मुस्लिम होंगे, गैर मुस्लिम हम ये नहीं कह सकते कि वो अल्लाह से नहीं डरते, बल्कि उनकी वईद यहाँ पर मौजूद है, कुरान करीम में मौजूद है कि हमने उन लोगों को क्या कह कर कसम दिलवानी है और किस तरह करके वो झूठी कसम नहीं उठाएंगे, वो लोग किस तरह करके हक का साथ देंगे। और अल्लाह ताला तो हाजिर नाजिर है, ये तो हमारा दीन है, ये हमारा ईमान है और इस पर हमें पुख्ता यकीन है। तो हम लोग उनको भी यही कहेंगे कि अगर कोई इंसान मतलब किसी को अगर शक होता है कि उन लोगों ने गवाही जो दी है वो दोनों गवाह झूठे हैं, तो ऐसी सूरत में अगर तो वो मतलब गैर मज़हब होंगे तो उनको उनकी नमाज के वक्त के टाइम जब वो अपने इबादत खानों से निकल रहे होंगे उस वक्त उनको इस चीज़ की तसल्ली देते हुए, इस चीज़ को उनकी याद दहानी कराते हुए हम लोग उनको कसम देंगे कि अल्लाह ताला की तुम पर लानत होगी। अब वो अपने मुंह से या हमारे सामने बेशक ईमान का इकरार ना करें और बेशक हमारे वो किसी नबी की इबादत करते हों या किसी नबी को ही नाउज़ुबिल्लाह वो खुदा समझते हों, ऐसा हो, यानी कि गैर मज़ाहिब आपको पता है ना जिस तरह के होते हैं, उसके बावजूद वो लोग इस चीज़ से डरेंगे कि हम लोग बेइज्जत और रुसवा हो जाएंगे अपनी कौम में अगर हमने अल्लाह के नाम की झूठी कस्में उठा दी। तो इस डर से और इस हमारे कौल के लिहाज से वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच्ची कसम ही देंगे, वो सच्ची गवाही ही देंगे। क्योंकि यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि ये मेरा चश्मे दीद वाक़या है। अहले मैयत ने इनकार कर दिया और दोनों गवाहों को डराया धमकाया। हज़रत अबू मूसा ने नमाज असर के बाद कसम लेना चाहिए तो मैंने कहा कि ये तो गैर मुस्लिम हैं, इन्हें सलाते असर की क्या परवाह है। तो उन्होंने कहा इन्हें तो इनकी अपनी दीनी नमाज के बाद कसम दिलाई जाए, अपने दीन के मुताबिक नमाज के बाद दोनों कसम उठाएं
کہ ہم حقیر مال کی خاطر اپنی قسموں کا سودا نہیں کریں گے، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایمان والوں میں سے ہو تو وہ ایسا ہی مطلب جو ہے نا وہ ایسے ہی قسم اٹھائے گا، اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، اگر ایسا کیا تو ہم گنہگار ہوں گے۔ ان کے متوفی ان کے متوفا نے بس یہی وصیت کی تھی اور یہی اس کا ترکہ تھا۔ قسم اٹھانے سے پہلے امام انہیں سمجھائے گا کہ اگر تم نے کچھ چھپایا یا خیانت کی تو تم اپنی قوم میں رسوا ہو جاؤ گے، بدنام ہو جاؤ گے، پھر کبھی بھی تمہاری شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور سزا کے بھی مستحق ٹھہرو گے۔ جب وہ انہیں یہ بات کہہ دے تو ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یعنی یہی ایک صورت ایسی ہے جس میں امکان ہے کہ وہ گواہ درست طریقے سے گواہی دیں۔ انہیں اس بات کا ڈر رہے گا کہ مسلمانوں کی دوبارہ قسموں کے بعد کہیں ہماری قسموں کو رد ہی نہ کر دیا جائے۔ ان کو اس چیز کا ظاہر ہے، اپنے مذہب کا بھی تو ان کو وہ ہوگا نا، گمان ہوگا نا کہ ہم لوگ بدنام ہو جائیں گے، ہماری یہ نسل در نسل جو ہے وہ کہانی چلتی رہے گی، اس لیے وہ اس چیز میں، ایسی سچویشن میں اللہ کی قسم اٹھانے میں وہ لوگ سچی قسم دیں گے۔ جھوٹی اگر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرما دیا ہے، آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو جو لواحقین ہیں، مطلب جو متوفی کے جو اہل و عیال ہیں، ان میں سے 2 لوگ گواہی دیں گے، وہ لوگ اسی طرح اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم متاع فی دنیا، یعنی کہ ہم دنیاوی سامان کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے ہم لوگ گواہی کو نہیں چھپائیں گے، ہم اس کے حقدار ہیں اور فلاں بندے نے غلط گواہی دی ہے یا جھوٹی گواہی دی ہے، تو اس کی طرف سے 2 اور بندے اس بندے کی سچے ہونے کی گواہی دیں گے، گارنٹی دیں گے کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے۔ میرے ایک آنکھوں دیکھا اور میرا آج کل کے ماحول کے مطابق میرا ایک چھوٹا سا ہیپن ہوا تھا، اور وہ اسی طرح کر کے کسی سے نا تھوڑی ہو گئی تھی، تلخ کلامی ہو گئی تھی، تو اس نے جن چیزوں کے ثبوت وغیرہ، جن چیزوں کے دلائل وغیرہ نہیں تھے، میں نے اس سے صرف یہ کہا تھا، میں نے کہا 4 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ دو کہ تم حق پر ہو، اور میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا میں غلطی پر ہوں، اور یہ ساتھ کہو کہ اگر وہ جھوٹا ہے، یعنی کہ وہ جس کے ساتھ ہو رہی تھی، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کے اس پر لعنت ہو۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ فی الحال دوبارہ ہماری جو ہے نا وہ بات نہیں ہوئی، یعنی اس کا ظاہر ہے لوگ کچھ رزیلوں نے لوگوں کو اس قدر بھٹکایا ہوا ہے، اس قدر ان کا دماغ کو انہوں نے وہ پور کیا ہوا ہے کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ہوتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی ہم ان کو کھول کھول کے دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اپنے ہم نے باپ دادا کو ایسے پایا، ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا، ہم اس رواج کو، ہم ایسی رسموں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نہ چھوڑے، ہمارا کام وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا تو بس اتنی ساری ہماری ذمہ داری ہے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس حکم کی مشروعیت اسی پسندیدہ سبب کی بنا پر ہے، یعنی کہ اللہ کی 4 دفعہ اس نے قسم اٹھا لی، اور دیکھ لیں، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، دنیا میں کائنات میں کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے اوپر ایک فرشتہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، جس نے ہمیں اس جگہ پر، موت کے مقام پر لے کے جانا ہے جہاں ہماری جان نکلنی ہے۔ وہ تلوار اٹھائے ہمارے سر پر کھڑا ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو وہ چل جائے گی، یعنی کہ جان تو اسرائیل علیہ السلام نے نکالنی ہے نا، حکم تو موت کا جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے ہیں نا، تو وہ دیکھیں کہ ہمارا ہی محافظ ہمیں اس مقام پر لے کے جاتا ہے، اس جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں ہماری جان نکلنی ہو، تو ظاہر ہے اس چیز کے بعد اور کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ اور یخافوا ان تردوا ایمانہم بعد ایمانہم، درست طریقے سے قسموں کی ادائیگی سے مقصد یہ ہے کہ گواہ حلف باللہ کی تعظیم و احترام اور ان کے جھوٹ و خیانت کا پول کھل جانے کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان رسوائی کے خوف سے وہ سچ بولیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یقیناً وہ اس نے بدنام ہونا ہے۔
پھر فرمایا اپنے تمام امور میں اللہ سے ڈرو، اس کی بات سنو اور سر تسلیم خم کرو، یعنی سر جھکاؤ اللہ کے احکامات کے آگے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو نافرمان ہیں، اس کی اطاعت سے منحرف ہیں اور اس کی شریعت کی اتباع سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیز ہے تو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے۔ یہ تو بس میں اپنے بات سے کچھ اور نہیں کہنا چاہتی۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔